السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك وقال عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھ لیں بلند آواز سے۔ بھائی اتنے دھیمے اگر آپ درود شریف پڑھیں گے کم سے کم اتنا جوش تو ہو کہ شامیانہ ہی آپ کا ہلنے لگے۔ جھوم کے پڑھیں درود پاک۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، ہمارے عزیز اور ہر دل عزیز استاد الشعراء حضرت قیصر رضا صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں دن دونی رات چوگنی ترقیوں سے نوازے۔ آمین آمین۔ ان کی دعوت پر میں آپ تک پہنچا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ بنگالی بھائیوں کا جلسہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ جی الحمدللہ یہ نام سن کے میری خوشی کی کوئی حد نہیں رہی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ طیبہ یہ دونوں حرم کے پاس بنگالی مارکیٹ میں نے خود دیکھی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مکہ میں بھی اپنے گھر سے قریب رکھا ہے اور مدینے میں مصطفیٰ کے در سے قریب رکھا ہے۔ واہ واہ۔ اور جسے دنیا میں قریب رکھ لیا گیا انشاءاللہ وہاں بھی رکھا جائے گا۔ اگر مصطفیٰ کا عشق نہ ہوتا، اگر آقا کا عشق نہ ہوتا تو یہ جلسہ منعقد نہ کیا جاتا۔ کیوں؟ ارے سیاست کے جلسے ہوتے ہیں، آدمی اس امید پر سیاست کا جلسہ کرتا ہے کہ کوئی چھوٹی موٹی پد مل جائے گی، کوئی چھوٹی موٹی ڈگری مل جائے گی۔ آج یہ جلسہ سیاست کا نہیں ہے۔ بولو بھائی، ہے سیاست کا؟ نہیں۔ لیکن میری ایک عادت ہے، خود بھی بولوں گا، آپ سے بھی بلواؤں گا، بولیں گے ساتھ میں۔ یہ سیاست کا جلسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر سیاست کا ہوتا تو سیاسی پد مل جاتی ہے، اگر کسی دنیا دار کا جلسہ ہوتا
تو دنیا مل جاتی. ہمیں یہ جلسہ تو حبیب پروردگار کا ہے, مصطفیٰ جان رحمت کا ہے, جنت کے مالک و مختار کا ہے, جس کے قبضے میں ساری خدائی اس محمد رسول اللہ کا جلسہ ہے, جس کے دہلیز پر یوسف پیغمبر کاسے گدائی لیے حسن کی خیرات مانگتے نظر آ رہے ہیں. محمد رسول اللہ کا جلسہ ہے, جس کی دہلیز پر شام و سحر اپنے سرے نیاز کو جھکائے ہوئے ہیں. اس محمد رسول اللہ کا جلسہ ہے, جس کے اشارے ابرو پر خانہ کعبہ بدل دیا جا رہا ہے. اس محمد رسول اللہ کا جلسہ ہے, جس کے اشارے انگشت پر چاند اپنا کلیجہ چیرتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس محمد رسول اللہ کا جلسہ ہے. ساری کائنات جس کی غلام ہے, اس مصطفیٰ کا جلسہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار مدینہ کانفرنس. اچھا, 2 شعر اگر آپ کہیں پڑھنے کے لیے تو میں بھی پڑھ دوں, کیونکہ میرے بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ میرا آج کا پہلا پروگرام نہیں ہے. ہمارے مقبول بھائی یہاں بیٹھے کہیں ہیں, جہاں بیٹھے وہیں سے ذرا سا ہاتھ اٹھا دیں. مقبول رضوی صاحب وہ بلا چکے ہیں مجھے آج سے تقریباً 18-20 سال ہو گئے, تقریباً 20 سال قبل. اور اس کے بعد آج میں موجود آپ کے سامنے حاضر ہوں. عزیزان محترم, میں نے آج جس آیت جلیلہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا, اس کا ترجمہ کرنے سے قبل صرف 2 یا 3 شعر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. درود پاک پڑھنے ایک مرتبہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مظہر خدا ہے حلیمہ کی گود میں, ایک مظہر خدا ہے حلیمہ کی گود میں, ایک مظہر خدا ہے حلیمہ کی گود میں, رحمت کی انتہا ہے حلیمہ کی گود میں, رحمت کی انتہا ہے حلیمہ کی گود میں. قرآن تو لوح عرش پہ محفوظ ہے مگر, قرآن تو لوح عرش پہ محفوظ ہے مگر, قرآن کا ترجمہ ہے حلیمہ کی گود میں, قرآن کا ترجمہ ہے حلیمہ کی گود میں. آخری شعر سماعت فرمائے, درود پاک ایک بار اور پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جو منکر خدا ہے وہ خود آ کے دیکھ لے, جو منکر خدا ہے وہ خود آ کے دیکھ لے, آئینہ خدا ہے حلیمہ کی گود میں, آئینہ
اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سر تاب قدم شان ہے یہ، اور قرآن انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عزیزان محترم، آج ہم اس عظیم الشان رسول کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آج کی کانفرنس تاجدار مدینہ کانفرنس کے نام سے منسوب ہے۔ وہ تاجدار مدینہ ہی نہیں ہے، صرف تاجدار مدینہ ہی نہیں ہے، وہ تو سب کے تاجدار ہیں۔ نبیوں کے بھی وہ تاجدار ہیں، رسولوں کے بھی وہ تاجدار ہیں، اولیاء کے وہ تاجدار، اصفیاء کے وہ تاجدار، اغواث کے وہ تاجدار، اقطاب کے وہ تاجدار، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کے تاجدار۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے دور میں اگر چمکا ہے تو مصطفیٰ سے نور کی خیرات لے کے چمکا ہے۔ آدم کی آدمیت چمکی مصطفیٰ سے، ابراہیم کی ابراہیمیت چمکی مصطفیٰ سے، ابراہیم چمکے مصطفیٰ سے، نوح چمکے مصطفیٰ سے، زکریا چمکے مصطفیٰ سے، یحییٰ چمکے مصطفیٰ سے، شیش چمکے مصطفیٰ سے، عیسیٰ چمکے مصطفیٰ سے، موسیٰ چمکے مصطفیٰ سے۔ ہر چمک والا مصطفیٰ سے نور کا صدقہ لیتا گیا اور چمکتا بھی گیا، چمکاتا بھی گیا، سارے عالم کو چمکاتا چلا جا رہا ہے۔ اسی لیے بریلوی کا تاجدار فرماتا ہے یا رسول اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم ظاہر سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ رب نے قرآن میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کیا فرمایا؟ وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا۔ سبحان اللہ، کس نے بلند کیا؟ بولو بھائی، کس نے بلند کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے بلند کیا۔ ورفعنا، ہم نے بلند کیا، لکا، اے مصطفیٰ آپ کی خاطر، آپ کے لیے ذکرک، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولو، اللہ فرما رہا ہے۔ کس کے لیے فرما رہا ہے؟ مصطفیٰ کے لیے۔ اللہ بلند کر رہا ہے، مصطفیٰ بلند ہو رہے ہیں۔ جسے مصطفیٰ نے بلند کیا، علی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کعبے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں داخل ہوئے مصطفیٰ کے ساتھ کعبے کے اندر۔ میرے نبی فرماتے ہیں علی میرے کانوں پر چڑھ جاؤ اور ان بتوں کو اتارو، یہ بہت اونچے ہیں۔ علی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اے آمنہ کے لال یہ بت تو بہت قریب ہیں، آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ بہت اونچائی پر ہیں۔ علی کاندھے پہ آ جاؤ۔ ارے آپ کے لیے اونچائی کون سی بڑی
کرنے لگے ماں باپ قربان یا رسول اللہ آپ پر میرے، اے آقا اگر میں چڑھتا ہوں تو بے ادبی ہوتی ہے اور اگر نہیں چڑھتا تو حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، آقا کیا کروں آپ ہی بتا دیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں میں کہہ رہا ہوں چڑھو۔ واہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ میرے کاندھے پر آ جاؤ، علی نبی کے کاندھے پر، علی مصطفیٰ کے کاندھے پر آ گئے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں علی کہاں تک پہنچے؟ اے ہائے ہائے سبحان اللہ، ارے پہنچانے والا جب مصطفیٰ ہو تو کہاں تک پہنچائے گا؟ دنیا دیکھ رہی ہے علی کاندھے مصطفیٰ پر ہے۔ مصطفیٰ فرماتے کہاں تک پہنچے؟ علی عرض کرتے یا رسول اللہ جنت کا ایک خوشہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر آپ اشارہ فرمائیں تو میں اسے توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اے علی کو اتنا بلند مصطفیٰ نے کیا۔ اس کے بعد جب علی کو اتارا تو مصطفیٰ نے پوچھا علی کہاں تک پہنچے؟ واہ واہ واہ۔ اتارا علی کہاں تک پہنچے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ساتوں زمین کے نیچے تحت الثری پر پہنچ گیا۔ علی چوٹ تو نہیں آئی؟ ہمیں چھت سے کوئی اگر کود جائے تو چوٹ آتی ہے کہ نہیں؟ علی عرض کرنے لگے آقا چوٹ کیسی؟ ارے چڑھانے والا امام الانبیاء ہے، اے اتارنے والے سید الملائکہ جبرائیل امین ہے، مجھے چوٹ کیسے لگی؟ علی کو ایسا بلند کیا۔ علی کی پشت میں حسن بھی ہے، علی کی پشت میں حسین بھی ہے، علی کی پشت میں غوث اعظم بھی ہے، علی کی پشت میں غنی نواز بھی ہے، علی کی پشت میں سلطان کلیان بھی ہے، علی کی پشت میں اللہ کے محبوب کی نسل مبارک بھی ہے، حسن و حسین جیسے موجود ہیں۔ آج مصطفیٰ سیدوں کو بلند کر رہے ہیں۔ اے مرتضیٰ میں تمہیں اتنا بلند کرنے والا ہوں، اتنا بلند کرنے والا ہوں کہ تم بھی بلند رہو گے اور قیامت تک تمہاری اولاد بھی بلند رہے گی، آل بھی بلند رہے گی۔ اتنا بلند کیا۔ ہمیں سوچو تو ذرا جسے مصطفیٰ نے بلند کر دیا، ارے جب اس علی کے مرتبے کو کوئی نہیں پا سکتا تو جس مصطفیٰ کو رب نے بلند کیا ہو اس کی عظمت کا کیا کہنا، اس کی رفعت کا کیا کہنا، اس کی بلندیوں کا کیا کہنا، اس کی رفعتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا۔ عزیزان محترم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ۔ درود پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں بلند آواز سے۔ ارے بھائی بلند آواز سے پڑھ لیجیے۔ محمد المبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار مدینہ کانفرنس، آقا علیہ السلام، آقا علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھیے، ہر لحاظ سے تاجدار نظر آ رہے ہیں، ہر لحاظ سے، کسی ایک پہلو سے نہیں، ہر لحاظ سے تاجدار نظر آ رہے ہیں۔ آقا کی پیدائش سے لے کے وصال تک ایک ایک لمحہ بے مثال، ایک ایک لمحہ بے مثال۔ میاں ہم بڑے ٹنکے کی چوٹ پہ کب علمی کی بنیاد پر کہتے ہوئے تو نظر آتے ہیں کہ جیسے ہم ویسے مصطفیٰ۔ ارے میں کہتا ہوں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک طرف کر دو اور میری نبی کی صرف ولادت کو ایک طرف کر دو، میرے نبی کی پیدائش کو ایک طرف کر دو، کوئی مثال نہیں۔ نبی پیدا ہوئے کس شان سے؟ سبحان اللہ، بولو پیدائش نبی کا ذکر سننا عبادت ہے کہ نہیں؟ ارے ایسی عبادت کہ صدیق اکبر جو جنت میں نبی کے ساتھ رہیں گے فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے اگر میرے نبی کی میلاد
پڑھنے یا پڑھانے میں 1 درہم خرچ کر دیا تو جنت میں وہ میرا دوست بن کر میرے ساتھ رہے. یہ میلاد شریف ہے. میرے آقا پیدا ہوئے, یہی تو میلاد ہے. نبی پیدا ہوئے کہ شان و شوکت سے پیدا ہوئے. پیٹ میں ہے, پہلے مہینے میں آدم چلے آ رہے ہیں. آمنہ مبارک ہو, تمہارے شکم میں سید الانبیاء ہے. کسی مہینے ابراہیم چلے آ رہے ہیں. آمنہ مبارک ہو, تمہارے پیٹ میں امام الانبیاء ہے. کبھی شریف چلے آ رہے ہیں, کبھی موسیٰ چلے آ رہے ہیں. بڑے بڑے پیغمبر بشارت اور مبارک بادیاں دیتے چلے جا رہے ہیں. مصطفیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں ہیں. سبحان اللہ, جھوم کے کہو سبحان اللہ. ابھی پیدا نہیں ہوئے, ماں کے پیٹ میں ہے. ماں نے کعبے کا طواف کیا. کیا کیا؟ سبحان اللہ. آقا کی ماں نے کیا کیا؟ کعبے کا طواف 7 چکر لگائے. 7 چکر لگانے کے بعد طواف مکمل کر کے کنارے بیٹھ گئی. تھک گئی تھی, دھیرے دھیرے ہانپنے لگی, ہانپی آنے لگی. پھر نظر اٹھا کے دیکھا اللہ کا گھر خانہ کعبہ. خانہ کعبہ غائب, کعبہ کا پتہ نہیں. اب حضرت آمنہ چکر میں, اے میرے رب, جیسے تو نے عیسیٰ پیغمبر کو آسمان میں اٹھا لیا تھا, کیا اپنے گھر کعبے کو بھی تو نے اٹھا لیا؟ آواز آئی, اے آمنہ اپنے پیچھے دیکھو. آمنہ جیسے پیچھے مڑی, دیکھا ایک سایہ نکل گیا. اس طرف کو دیکھا, پھر دیکھا سایہ نکل گیا. دوسرے چکر میں پھر پیچھے دیکھ رہی ہے. کیا دیکھتی ہے؟ کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ آمنہ کا طواف کر رہا ہے. آمنہ کا طواف کر رہا ہے. آمنہ جوش عقیدت اور محبت میں کھڑی ہو جاتی ہے اور فرماتی ہے, اے اللہ کے گھر, تو کائنات کا کعبہ ہے. تیرا طواف کرتے ہیں اور تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے؟ تو خدا کی عزت کی قسم, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ماں کے پیٹ میں تھے, آمنہ خاتون نے کعبے سے کہا, اے اللہ کے گھر, تو میرا طواف کیوں کر رہا ہے؟ کعبے سے آواز آئی, اے آمنہ میں تمہارا طواف نہیں کر رہا. ارے آمنہ پھر کس کا؟ کہا جو تمہارے پیٹ میں ہے. سارے عالم کا کعبہ میں, اور میرا کعبہ وہ ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے. اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے, حاجیو آؤ, حاجیو آؤ, شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ لیا, کعبے کا کعبہ دیکھو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, تاجدار مدینہ کانفرنس زندہ باد. تو میرے نبی, کون بچہ دنیا میں ایسا ہے کہ جس کا کعبہ طواف کرے؟ میرا نبی ماں کے پیٹ میں ہے, پیدا نہیں ہوا ہے, ابھی بھی عظمت والا, ابھی بھی رفعت والا, کعبہ طواف کر رہا ہے. اتنا ہی نہیں, مصطفیٰ پیدا ہوئے. حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں, خدا کی عزت کی قسم, جب میں محمد کو اپنے گود میں لے کے اپنے گھر جانے لگی, ایام رضاعت کے لیے لے جانے لگی, تو بیچ میں اللہ کا گھر خانہ کعبہ آیا. میں نے طواف شروع کر دیا. جب طواف مکمل ہو گیا تو میرے دل میں ارادہ ہوا کہ کعبے میں جو یہ حجر اسود جنتی پتھر چپکا ہوا ہے, لگا ہوا ہے, لاؤ اپنے بیٹے محمد کے ہونٹوں سے اس کو چموا دوں. بس اتنا سوچنا تھا. فرماتی حضرت حلیمہ, خدا کی عزت کی قسم, میں نے دیکھا, میں نے شہزادے کو ذرا سا جھکایا ہی تھا کہ حجر اسود کعبہ چھوڑ کے باہر نکلا اور مصطفیٰ کے چہرے کو چوما اور جا کر واپس کعبے میں چسپاں ہو گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, مقام مصطفیٰ, خواجہ کا ہندوستان, یہاں کا بیٹھا سنی مسلمان, یہ عظیم الشان پروگرام, علماء کرام, شورائے نظام, حفاظ کرام, مسجد کے امام. ماشاءاللہ, بھروسہ
اسود سے سیکھا ہے کہ کعبے کو چھوڑ کر اگر جانا ہے تو مصطفیٰ تک چلے جاؤ، مصطفیٰ تمہارا خود کعبے تک پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ہر چیز مصطفیٰ کی بے مثال۔ بھائی سننے کے موڈ میں ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ نہ اٹھائیں، اور جو نہیں سننے کے موڈ میں وہ ہاتھ اٹھا لے۔ سننے کا موڈ ہے ماشاءاللہ بہت اچھے سے سن رہے ہیں۔ چلیے ایک بار جھوم کے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے نبی پیدا ہونے والے ہیں، میرے نبی پیدا ہونے والے۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ کس کا سایہ اٹھا؟ میں جب پیٹ میں تھے تبھی سایہ اڑ گیا۔ دنیا تو سمجھ رہی ہے مصطفیٰ یتیم ہے، مصطفیٰ یتیم ہے، باپ نہیں۔ مشیت پکار رہی ہے، بندے میری نظر دیکھ رہی ہے۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ کچھ کم علم میرے نبی کو اپنا بڑا بھیا کہیں گے، بڑے بھائی کی طرح کہیں گے۔ میں نے اپنے حبیب کے سر سے باپ کا سایہ اسی لیے اٹھا لیا کہ نہ میرے مصطفیٰ کا باپ رہے گا، نہ کوئی دوسرا مصطفیٰ کو بھائی کہنے والا پیدا ہو۔ واہ 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 واہ، کیا باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ سیدہ آمنہ مصطفیٰ کی ماں لیٹی ہیں پہتیانے، فرشتوں کا سردار کھڑا ہے۔ کون کھڑا ہے؟ فرشتوں کا سردار کھڑا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور جبریل عرض کرتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار ظاہر ہو جائیے، اے رسولوں کے سردار تشریف لے آئیے۔ فظہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل نے اتنا کہا مصطفیٰ پیدا ہو گئے۔ جھوم کے کہو یار سبحان اللہ، نبی پیدا ہوئے، سبحان اللہ، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ، مصطفیٰ آ گئے۔ آتے ہی ساتھ میرے نبی نے کیا کیا؟ سجدہ کیا۔ دیکھو نبی کا ہر لحظہ ہر لمحہ بے مثال۔ نبی پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ سجدہ کرنے والے کے لیے خود بھی پاک ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ نبی نے سجدہ کر کے ظاہر کر دیا، اے دنیا والوں میں خود بھی پاک، جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی پاک، میری ماں بھی پاک۔ نبی نے سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے بعد آقا پلٹ گئے، انگلی اٹھائی اور انگلی اٹھا کے آپ فرماتے رب حب لی امتی، پروردگار میرے پروردگار میری امت مجھے عطا کر دے، میری امت مجھے عطا کر دے۔ یہ مقصد مطلب نہیں ہے کہ میری امت کو بخش دے، نہیں، عربی کا ترجمہ میں بتا رہا ہوں۔ رب پروردگار حبلی مجھے دے دے، عطا کر دے، امتی میری امت۔ کیا مطلب؟ مولا آدم کی امت تیرے حوالے، شیس کی امت تیرے حوالے، نوح کی امت تیرے حوالے، یحییٰ کی امت تیرے حوالے، داؤد کی امت تیرے حوالے، زکریا کی امت تیرے حوالے، دانیال کی امت تیرے حوالے، موسیٰ کی امت تیرے حوالے، عیسیٰ کی امت تیرے حوالے۔ مگر مولا میری امت مجھے دے دے تاکہ جسے چاہوں جنت میں لے جاؤں، جسے چاہوں جنت سے الگ کر دوں۔ نعرہ تکبیر۔
نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت. کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی. غلط ہے میاں. آقا نے پیدا ہوتے ہی امتی کہہ کے یہ بتا دیا میں نبی ہوں. کیونکہ اگر نبی نہ ہوتے تو امت کہاں سے آتی؟ نبی نے بتا دیا میں نبی بن کر آیا. اور یہ تو بہت بعد میں کہا. میرے نبی نے تو یہ بھی فرمایا کنت نبی و آدم بین الماء والتین. جب آدم کا پتلا تیار کیا جا رہا تھا میں اس وقت بھی نبی تھا. میں اس وقت بھی نبی تھا. اور آقا کی عمر شریف کتنی لمبی چوڑی ہے سبحان اللہ. آدم پیدا ہوئے 1,24,000 کم و بیش نبی پیدا ہوئے. سب سے آخر میں نبی ہمارے آقا تشریف لائے. تو لگتا ہے عمر بہت بڑی ہے. جبریل رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ حاضر ہے. واقعہ سنا ہوگا آپ نے. اللہ کے نبی نے پوچھا عمر کتنی ہے جبریل تمہاری؟ یا رسول اللہ خدا کی قسم مجھے اپنی عمر کا صحیح اندازہ تو نہیں ہے مگر ہاں یا رسول اللہ ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو اس سے اندازہ لگا لیجیے گا. آپ نے فرمایا بولو کیا ہے؟ یا رسول اللہ جب میں نے آنکھ کھول کے دیکھی پیدا ہوا میں آنکھ کھول کے جب میں نے دیکھا تو ساق عرش پر چوتھے حجاب میں ایک بڑا حسین بڑا جمیل ستارہ جگمگایا. یا رسول اللہ میں نے اس ستارے کو دیکھا میں اس کا دیوانہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ اس ستارے کو ایک نظر دیکھا دیوانہ ہو گیا. یا رسول اللہ پھر وہ ستارہ چھپ گیا. اور کتنے دن چھپا رہا؟ 70,000 سال چھپا رہا. یا رسول اللہ پھر 70,000 سال کے بعد اسی جگہ وہ ستارہ مجھے نظر آیا. 2 مرتبہ میں نے دیکھا پھر 70,000 سال کے لیے چھپ گیا. جبریل اس ستارے کتنی بار دیکھا کتنے بار نکلتا تھا وہ. یا رسول اللہ خدا کی عزت کی قسم آقا وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد صرف ایک بار نظر آتا تھا. جبریل تم نے کتنی بار دیکھا؟ آقا 72,000 مرتبہ اس ستارے کو دیکھا. کتنی بار دیکھا؟ 72,000 مرتبہ. آقا فرماتے ہیں پہچان لو گے؟ یا رسول اللہ 10 سے 20 مرتبہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں. بعض تو اتنے تاڑو ہوتے ہیں کہ ایک بار کسی کو تاڑ لیں تو زندگی بھر اس کی پہچان نہیں بھلاتے. میں نے تو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ میں اسے پہچان لوں گا. اتنا سننا تھا مصطفیٰ اپنا امامہ مبارک جو سر پر سجائے تھے آپ نے امامہ اتارا اور سر انور کو جھکایا تو جبریل قربان ہو گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ستارہ جو 70-72,000 بار دیکھا تھا وہ میرے نبی کے سر اقدس میں جگمگا رہا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ. اے جبرائیل میرے رب کی عزت کی قسم وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ میں ہی چمکتا تھا. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عصمت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ خواجہ کا ہندوستان یہاں کا بیٹھا سنی مسلمان چائے کا انتظام کرسی کا اہتمام علماء کرام. ماشاءاللہ نقیب صاحب زندہ باد. نقیب جلسہ ہاں ماشاءاللہ. سرکار قیامت سرکار قیامت علی کی قیامت بھکتی کی قیامت عشق محبت اعلیٰ حضرت. عزیزان محترم نبی پیدا ہوئے سجدہ کیا امت کو یاد کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ بتائیے جب سے دنیا بنی کیا آپ لوگوں میں سے یا ہم میں سے کوئی جشن ولادت آدم مناتا ہے؟ جشن ولادت نوح مناتا ہے؟ جشن ولادت ابراہیم مناتا ہے؟ جشن ولادت یوسف مناتا ہے؟
نہیں مناتا. جشن میلاد النبی ہی کیوں منائی جاتی ہے؟ کیوں منائی جاتی ہے؟ تو میاں مجھے کہہ لینے دو. امت مصطفیٰ نے دیکھا کہ نبی اپنی میلاد میں امت کو نہیں بھولے. نبی اپنی پیدائش میں امت کو نہیں بھولے. امت نے بھی قسم کھا لی کہ آقا آپ اپنی میلاد میں ہمیں نہ بھولے, ہم قیامت تک آپ کی میلاد کو نہ بھولیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مختار کی آمد, کونین کی آمد. سر سے لے کے قدم اقدس تک میرا نبی بے مثال ہے, بے مثال. جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے زمین و آسمان الٹ پلٹ کر دیکھ لیے مگر آپ سے افضل, آپ سے اعلیٰ میں نے کوئی دیکھا ہی نہیں, میں نے پایا ہی نہیں. میرے مصطفیٰ سر سے لے کے قدم تک بے مثال ہے. ان کا بال بال بے مثال, مصطفیٰ کی پیشانی بے مثال, مصطفیٰ کی آنکھیں بے مثال, مصطفیٰ کی بینی اقدس بے مثال, مصطفیٰ کے رخسار انور بے مثال, مصطفیٰ کا سینہ اقدس بے مثال, مصطفیٰ کے ہاتھ بے مثال, مصطفیٰ کا قلب مبارک بے مثال, مصطفیٰ کا شکم اطہر بے مثال, مصطفیٰ کی جانب مبارک بے مثال, مصطفیٰ کے پنڈلی مبارک بے مثال, مصطفیٰ کے قدمین شریفین بے مثال, اور قدم سے جو نالین لگ جائے وہ بھی بے مثال. عزیزان محترم, اسی نبی کی تعلیم ہے, اسی نبی بے مثال نبی کی تعلیم ہے ولیوں کے پاس جایا کرو. ہمیں قیصر رضا صاحب نے کہا تھا سرکار سے چلنا ہے غوث پاک تک آنا ہے. اسی بے مثال نبی نے ولیوں کے پاس پہنچایا. اور جانتے ہو جب آقا کا وصال ہو رہا تھا, این علی, علی کہاں ہے, این عمر, عمر کہاں ہے, دونوں کو طلب کیا, دونوں آ گئے. آقا نے اپنا جبہ مبارکہ اتارا. کیا اتارا؟ جبہ مبارکہ اتارا. فرمایا یمن چلے جاؤ, یمن چلے جاؤ, وہاں پر میرا ایک عاشق ہے. دیکھو آقا یہ بتا کے, یہ کہہ کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا عاشق جہاں بھی ہو میں پہچانتا ہوں, جہاں بھی ہو پہچانتا ہوں. مصطفیٰ نے کبھی ظاہری طور پر اویس قرنی کو نہیں دیکھا, اویس نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا, مگر نبی فرماتے ہیں علی عمر چلے جاؤ میرا عاشق یمن میں. یا رسول اللہ کیا کروں گا جا کے, کہا جاؤ اس کو میرا سلام کہہ دیں. سبحان اللہ, سارا عالم نبی کو سلام پیش کر رہا ہے اور نبی اویس کو سلام پہنچا رہے ہیں. اویس کو سلام کہہ دینا. یا رسول اللہ پھر کیا کہوں؟ آقا فرماتے ہیں یہ میرا جبہ, یہ میرا کپڑا اویس کو دے دینا. کسے دے دینا؟ اویس کو دے دینا. اور اویس سے کہنا اسے پہن کر میری امت کی مغفرت کی دعا کرے. اللہ اویس کی دعا سے میرے لاکھوں امتیوں کو جہنم سے آزادی عطا کرے. اب میں چکر میں پڑ گیا کہ یا رسول اللہ اگر بھیجنا ہی تھا جبہ کیوں بھیجا؟ نالین بھیج دیتے. غور سے سننا, نالین بھیج دیتے یا اپنے مبارک بال شریف بھیج دیتے یا کوئی اور چیز بھیج دیتے. جبہ کیوں بھیجا؟ مصطفیٰ درس دے رہے ہیں ولیوں کے پاس کپڑا ہی بھیجا جاتا ہے. زندہ ہو تو کپڑا بھیجا جاتا ہے, قبر میں چلا جائے تو چادر کے روپ میں کپڑا بھیجا جاتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان اولیاء کرام, فیضان غوث اعظم. میرے آقا علیہ السلام نے کپڑا بھیجا. ہمیں لوگ کہتے ہیں اس پاس نہ جاؤ, میں کہتا ہوں ولیوں کے پاس جانا سنت حسینی. امام حسین جب مکہ چھوڑ کر کربلا کی طرف, مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جانے کا ارادہ کر رہے ہیں
تو آپ نے سنا ہوگا کہ رات کی تنہائی میں سب سے پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، قبر رسول میں پہنچے، فریاد کی، پھر ماں کی قبر میں پہنچے، بھائی حسن مصطفیٰ کی قبر میں پہنچے، گویا امام حسن یہ درس دے رہے ہیں، اے میرے چاہنے والوں، اگر مصیبت کا وقت پڑ جائے تو قبرستان میں اولیاء کی قبر میں جانا سنت حسینی سمجھ لینا۔ امام حسین کی سنت ہے۔ اور پھر ولیوں کا معاملہ جانتے ہو کیا ہے؟ اصحاب کہف کا بڑا لمبا چوڑا واقعہ قرآن میں موجود ہے، آپ نے سنا ہوگا، بس تھوڑا سا اشارہ دے رہا ہوں۔ اصحاب کہف کچھ ایماندار لوگ تھے، اور اس دور کا بادشاہ ظالم و جابر تھا، اپنے آپ کو رب کہلاتا تھا، خدا کہلاتا تھا، تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند نفوس قدسیہ، چند اصحاب کہف جنگل کی طرف ایک غار میں چلے گئے، اور انہی کے پیچھے پیچھے کتا چلا گیا۔ کون چلا گیا؟ بولو بھائی، کتا چلا گیا۔ جیسے ہی چلا گیا اللہ نے ان پہ نیند مسلط کر دی، تقریباً 100 سال تک سوتے رہے، 100 سال تک سوتے رہے۔ یہ واقعہ سنا ہے آپ نے؟ قرآن میں موجود ہے، علماء بتاتے رہتے میرے پاس، کیونکہ ابھی اس وقت نہیں ہے، ہوتا تو میں پورا واقعہ بتا دیتا۔ کتا کی دہلیز میں اپنی کلائی پھیلائے ہوئے لیٹ گیا۔ آئے ہائے ہائے، قرآن سے پوچھو، اے قرآن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم حسین صاحب قبلہ، اولاد رسول، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان، خطیب اعظم ہندوستان، بزرگوں کے فیضان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید سماحت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان۔ آپ حضرات بالکل، آپ حضرات بھئی بعد میں ملیں گے، ابھی آنے دیجیے حضرت کو، ہٹ جائیے آپ لوگ، بعد میں مل لیجیے آپ حضرات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آنے دیجیے بھائی، مانتے کہ نہیں آپ لوگ بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ حضرات اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ بس 5 منٹ، میں بہت دیر سے بول رہا ہوں، اب آپ واقعہ پورا کر دیں، درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب کہف کا کتا دہلیز پر، غار کی دہلیز پر کلائی رکھے سو گیا۔ اب قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کیا کہتا ہے؟ تو قرآن جواب دے رہا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَائِهِ بِالْوَصِيدِ، اصحاب کہف کا کتا ان کی دہلیز میں کلائی پھیلائے ہوئے کیا کرے؟ کلائی پھیلائے ہوئے ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کلائی پھیلانے کا صلہ کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اے وہی کتا جو اصحاب کہف کی دہلیز میں کلائی پھیلائے بیٹھا تھا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل عطا کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتاؤ وہ عیسیٰ پیغمبر کے امت کے ولیوں کی بارگاہ میں اگر
جو محمدی ولی کے آستانے پر حضرت یقین شاہ داتا کی دربار میں غوث اعظم کی بارگاہ میں غریب نواز کی چوکھٹ میں سلطان کلیر مخدوم صابر علاء الدین کی دہلیز میں کچہری والے حضرت کی بارگاہ میں اگر اپنی کلائی پھیلا کے کھڑا ہو جائے گا تو کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ ارے جب عیسیٰ پیغمبر کی امت میں ولی کی بارگاہ میں کتا کلائی پھیلا کے جنتی بن سکتا ہے تو خدا کی عزت کی قسم محمدی ولیوں کی بارگاہ میں اگر تم نے کلائی پھیلا لی تو تم بھی جنتی بن جاؤ گے۔ اور یہ تو عام ولیوں کا مقام ہے، اور جو ولیوں کا بھی ولی ہو، آقاؤں کا بھی آقا ہو، غوث سمدانی ہو، پیر لاخانی ہو، قطب ربانی ہو، ہیکل سلیمانی ہو، قندیل نورانی ہو، میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی ہو، اس کا مرتبہ اور مقام کیا؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ وما علینا الا البلاغ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔